چنگیز خان نے پہلی بار صرف ایک محاذ پر اپنی تمام قوت جمع کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ زبردست تیاری کے بعد اس نے بلخ اور ہرات کے درمیان ایک وسیع علاقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد دریائے مرغاب کے کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا اور فرغانہ سے لے کر آذربائیجان تک بکھری ہوئی افواج کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ چنگیز خان کو اپنی فتح کا پورا یقین نہ تھا، اور اسے یہ خدشہ تھا کہ اگر اسے شکست ہوئی تو مفتوحہ ممالک کے تمام وہ لوگ جو ابھی تک تاتاریوں کی مظالم کی وجہ سے سہمے ہوئے ہیں اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جلال الدین زمین کے آخری کونے تک اس کا تعاقب کرے گا۔ لیکن قدرت کو شاید جلال الدین کے عزم و استقلال کا ایک اور امتحان مقصود تھا۔ مستقبل کے افق پر ایک ہلکی سی روشنی دیکھنے کے بعد اسے پھر ایک بار گھنگھور گھٹائیں نظر آنے لگی۔ ایک افسوسناک حادثے نے شاہ خوارزم کی شاندار فتح شکست میں تبدیل کر دی۔ شیگی توتو کی شکست کے بعد جو مال غنیمت سلطان کے ہاتھ آیا اس میں ایک خوبصورت گھوڑا بھی تھا۔ اس گھوڑے پر امین الدین ملک اور سیف الدین اغراق میں تکرار ہو گئی۔ سیف الدین کے منہ سے کوئی سخت جملہ نکل گیا اور امین الدین نے غصے میں آ کر اسے چابک رسید کر دیا۔ سیف الدین کے بھائی نے فوراً تلوار کھینچ لی اور امین ملک پر حملہ کر دیا، لیکن امین کی فوج کے ایک افسر نے پیچھے سے تلوار مار کر اس کا سر قلم کر دیا۔ فوج کے دو بہادر سرداروں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی۔ سیف الدین اغراق کے 40,000 اور امین الدین ملک کے 50,000 ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کو اپنے خیمے میں یہ خبر ملی تو وہ بھاگ کر باہر نکلا اور ان کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان کے ملک اور علماء بھی ان دو افواج کے درمیان قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر امین الدین ملک معذرت خواہی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سیف الدین کے لیے اپنے بھائی کا قتل معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا پہلا اور آخری مطالبہ یہی تھا کہ امین ملک کو اس کے حوالے کیا جائے۔ سلطان کو ایک طرف یہ احساس تھا کہ امین ملک پر سختی کی گئی تو اس کے 50,000 سپاہی اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، دوسری طرف سیف الدین کے ناراض ہو جانے کی صورت میں اسے 40,000 ترکوں کے بگڑ جانے کا خطرہ تھا۔ مصالحت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ سیف الدین کو سلطان کی نیت پر اس لیے بھی شبہ ہوا کہ امین ملک اپنی لڑکی سلطان کے عقد میں دے چکا تھا۔ اس نازک موقع پر نہ علماء کی منتیں کارگر ثابت ہوئیں اور نہ طاہر اور عبد الملک کی تقریروں کا کوئی اثر ہوا۔ سیف الدین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ہم تاتاریوں کے مقابلے میں سلطان کی مدد کے لیے آئے ہیں، سلطان کے خسر سے بے عزتی کروانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ رات کے وقت اس نے اپنے 40,000 سپاہیوں کے ساتھ کرمان کی طرف کوچ کر دیا۔ سلطان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا۔ جلال الدین کے لشکر میں پھوٹ کی خبر سنتے ہی چنگیز خان باد و باراں کی طرح غزنی کی طرف بڑھا۔ سلطان نے غزنی سے کئی منازل آگے جا کر پڑاؤ ڈال دیا اور چنگیز خان کے راستے کی ہر پہاڑی، ہر گھاٹی، ہر درے اور ہر ندی کے پل پر چھاپا مار سپاہیوں کے پہرے بٹھا دیے۔ چنگیز خان کے ساتھ ایک بے پناہ قوت تھی۔ وہ راستے کی ہر مشکل پر قابو پاتا، مزاحمت کی ہر چٹان کو سرنگوں کرتا اور قدم قدم پر اپنے سپاہیوں کی لاشوں کے انبار چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جلال الدین کے چھاپا مار سپاہی اچانک کسی پہاڑی پر نمودار ہوتے اور اس کی فوج کے کسی حصے پر تیروں کا می برسا کر غائب ہو جاتے۔ جلال الدین کسی ایک میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ چنگیز خان کی ڈڈی دل افواج کے ساتھ اس کے معمولی لشکر کو کوئی نسبت نہ تھی۔ دوسرے 40,000 ترکوں کے نکل جانے سے اس کے نئے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ صرف 15-20,000 سپاہی ایسے تھے جن کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر آخری دم تک لڑیں گے۔ باقی فوج کے متعلق اس کا خیال تھا کہ وہ ایک بار پسپا ہونے کے بعد پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھے گی۔ اس نے فوج کا بیشتر حصہ امین الملک اور تیمور ملک کے سپرد کیا اور اپنے پرانے جانصاروں کے طوفانی دستوں کے ساتھ آگے بڑھ کر چنگیز خان کی فوج کے ہراول کو شکست دی اور قریباً 5,000 سپاہی تہہ تیغ کر دیے۔ جب چنگیز خان ہراول کے سالاروں کو لعنت ملامت کر رہا تھا تو اسے یہ خبر ملی کہ جلال کے طوفانی دستوں نے پہاڑیوں کے عقب سے ایک لمبا چکر کاٹ کر عقبی دستوں پر حملہ کر دیا ہے اور رسد کا بہت سا سامان لوٹ لیا ہے۔ مٹھی بھر جماعت کے ساتھ جلال الدین کی ان کامیابیوں نے اس کی فوج میں پھر ایک نئی روح پھونک دی، لیکن تاتاریوں کی قوت کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد جلال الدین نے یہ فیصلہ کیا کہ دریائے سندھ تک پیچھے ہٹتا جائے گا اور اس دوران میں اسے ایک تو مزید تیاری کا موقع مل جائے گا، دوسرے عقب سے چھاپا مارنے والی فوجیں آئے دن تاتاریوں کے نقصانات میں اضافہ کر کے انہیں پہاڑوں کے اس لامتناہی سلسلے میں اور آگے بڑھنے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیں گی، اور پسپائی کی صورت میں چنگیز خان کا انجام شیگی توتو سے مختلف نہیں ہوگا۔ صحرائے گوبی کا گرگ باراں دیدہ ان خطرات سے بے خبر نہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شیر خوارزم اسے اپنی خطرناک کچھار میں لا رہا ہے، لیکن آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹنا زیادہ خطرناک سمجھتے ہوئے اس نے قدم قدم پر سخت ترین نقصانات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کر دی۔
جلال الدین نے امین ملک اور تیمور ملک کو حکم دیا کہ وہ فوراً مستقر کو چھوڑ کر اپنی فوجیں مشرق کی طرف لے جائیں اور خود 8000 جانبازوں کے ساتھ تاتاریوں کی رفتار کم کرنے کی تدابیر سوچنے لگا۔ ایک صبح تاتاری جب سورج کے سامنے سربسجود تھے، جلال الدین نے ایک پہاڑ کے عقب سے نمودار ہو کر ان کے لشکر کے بائیں بازو پر حملہ کر دیا، اور جب تک دوسری وادی سے قلب لشکر کے سپاہی بائیں بازو کی فوج کی مدد کے لیے پہنچے، جلال الدین 3000 تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار کر پہاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا۔ چنگیز خان نے جلال الدین کا پیچھا کرنے کی بجائے ہراول دستوں کو امین اور تیمور ملک کی قیادت میں پیچھے ہٹنے والی فوج کا پیچھا کرنے کا حکم دیا اور باقی لشکر کی رفتار بھی تیز کر دی۔ جلال الدین کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے دوپہر کے وقت عقب میں نمودار ہو کر رسد کے دستوں پر حملہ کر دیا، لیکن عقب کی افواج رک کر مقابلہ کرنے کی بجائے مدافعانہ جنگ لڑتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ جلال الدین نے رسد کے سامان سے لدے ہوئے خچر منتشر کر دیے اور دور دور تک تاتاریوں کا پیچھا کر کے ان پر تیر برساتا رہا۔ بالآخر تیسرے پہر اس نے فوج کو رکنے کا حکم دے کر ایک افسر سے کہا، خدا خیر کرے، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ امین ملک حماقت کر بیٹھا ہے۔ اس نے تاتاریوں کے ہراول دستے دیکھ کر میرے حکم کے خلاف ان سے لڑائی شروع کر دی ہے، ورنہ عقب میں میرے حملے کے باوجود تاتاریوں کے نہ رکنے کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ ترک افسر نے جواب دیا، امین ملک اتنا بے وقوف نہیں، اور اگر ہو بھی تو تیمور ملک جیسا جہاں دیدہ سپاہی اس کے ساتھ ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن تاتاری سامانیہ رسد کے ایک خچر کو 100 سپاہیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ آج انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس سے دو ہی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، امین ملک نے یا تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے اور یا وہ ان کے نرغے میں آ چکا ہے۔ ہمیں ان کی مدد کو فوراً پہنچنا چاہیے۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کے ہراول کے چند دستوں نے قریباً 20 کوس یلغار کرنے کے بعد امین ملک کے لشکر کو جا لیا۔ امین ملک نے یہ سمجھ کر ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور پیچھے جلال الدین کے حملوں کے باعث چنگیز خان اتنی بڑی فوج کے ساتھ نہایت معمولی رفتار سے پیش قدمی کر رہا ہوگا، فوج کو ٹھہرنے کا حکم دے کر ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تیمور ملک نے اس ارادے کی مخالفت کی اور اسے سمجھایا کہ ہراول کو اس قدر تیزی سے آگے بھیجنے سے چنگیز خان کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر ہمیں تاتاریوں کے باقی لشکر کی آمد تک مصروف رکھا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ مجھے 2000 سواروں کے ساتھ ان سے نمٹنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیں اور اپنی پسپائی جاری رکھیں۔ لیکن امین ملک نے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور پیچھے مڑ کر تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ تاتاری تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ نکلے۔ امین ملک نے لشکر کو دوبارہ کوچ کا حکم دیتے ہوئے تیمور ملک سے کہا، دیکھا آپ نے، مجھے یقین تھا کہ یہ چنگیز خان کے ہراول دستے نہیں بلکہ کسی طرف سے کوئی اور گروہ اس طرف آ نکلا ہے۔ چنگیز خان کی فوج نے بڑی تیزی سے کام لیا ہوگا تو بھی ہم سے 10 کوس دور ہوگی۔ تیمور ملک نے جواب دیا، ہو سکتا ہے آپ کا خیال صحیح ہو، لیکن ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ امین ملک نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، لیکن اچانک اسے قریباً 3000 تاتاری ایک پہاڑی سے وادی کی طرف اترتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس دفعہ تیمور ملک نے اسے سختی سے روکنے کی کوشش کی، لیکن جس قدر تیمور ملک کے شکوک پختہ ہو چکے تھے اسی قدر امین ملک کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ یہ مختصر سی فوج کسی اور طرف سے آ نکلی ہے اور اس کا چنگیز خان کی باقاعدہ فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اس کے خیال کے مطابق ابھی کوسوں دور تھی۔ امین ملک نے تیمور ملک کے خدشات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر تاتاریوں پر حملہ کر دیا اور چند لمحات کے اندر اندر انہیں رون ڈالا، لیکن ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ پہاڑیوں سے ان کے نئے دستے جوق در جوق اتر کر وادی میں داخل ہونے لگے۔ قریباً ایک پہر لڑنے کے بعد امین ملک نے دیکھا کہ دشمن کی صفوں میں 10-12 ہزار سپاہی جمع ہو گئے ہیں اور اس نے پریشان ہو کر تیمور ملک سے سوال کیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تیمور ملک نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ چنگیز خان کے ہراول کی تمام فوج اس وادی کے ارد گرد جمع ہو چکی ہے۔ آس پاس کی تمام پہاڑیوں سے انہیں مار بگائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کاش اب میرا مشورہ قبول کرتے، لیکن اب غلطیوں پر اظہار افسوس کا موقع نہیں، تلافی کا موقع ہے۔ تو آپ رہنمائی کیجیے، مجھے اب ایک سپاہی سمجھیے۔ تیمور ملک نے امین کو 30,000 سپاہی دے کر آس پاس کی پہاڑیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کہا اور خود باقی فوج کے ساتھ وادی میں اترنے والی افواج کے مقابلے پر ڈٹ گیا۔ عصر کے وقت یہ وادی اور آس پاس کی پہاڑیاں تاتاریوں سے خالی ہو رہی تھیں، لیکن اس عرصے میں چنگیز خان کی باقاعدہ فوج پہنچ گئی۔ امین ملک نے اپنے 30,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی سے اتر کر دوسری وادی میں چنگیز خان کے لشکر کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا اور اس کا یہ حملہ فتح کی خواہش سے زیادہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے تھا۔ دوسری وادی میں جہاں تیمور ملک لڑ رہا تھا، چنگیز خان مقدمۃ الجیش کے ساتھ خود پہنچ گیا۔ تیمور ملک نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی دیر چنگیز خان کی میسرہ کی فوج بھی اس وادی میں داخل ہو چکی تھی۔ تیمور ملک شام کی تاریکی سے فائدہ اٹھانے کی امید میں لڑ رہا تھا۔
دوسری وادی میں امین ملک کے پاؤں اکڑ چکے تھے، لیکن اچانک جلال الدین کے پہنچ جانے سے بچے کچھ سپاہیوں نے بھاگ نکلنے کا ارادہ ترک کر دیا اور جان توڑ حملے کرنے لگے۔ جلال الدین نے چند حملوں میں میدان صاف کر دیا اور امین ملک کے قریب جا کر سوال کیا، مجھے تمہاری حماقت کی سزا ملی ہے یا قدرت نے میری بدقسمتی میں اضافہ کرنے کے لیے تیمور ملک جیسے جہاں دیدہ سپاہی کے دماغ میں بھی جنون کے آثار پیدا کر دیے ہیں؟ امین ملک نے ندامت سے سر جھکا کر جواب دیا، یہ میرا قصور ہے، تیمور ملک نے مجھے منع کیا تھا، میں نے اس کا کہا نہیں مانا، مجھے یقین تھا کہ تاتاری بہت دور ہوں گے، خدا ہر انسان کو تمہارے جیسے احمقوں کی دوستی سے محفوظ رکھے۔ اب میں تمہیں ایک کام سونپتا ہوں، تم فوراً غزنی کی طرف روانہ ہو جاؤ اور میرے بیوی بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف نکل جاؤ، اہل شہر کو بھی یہ مشورہ دو کہ وہ ہندوستان کی سرحد کی طرف نکل جائیں۔ جلال الدین نے اس وادی میں رہی سہی فوج کو منظم کر کے چند پہاڑیاں عبور کرنے کے بعد تیمور ملک سے نبرد آزما ہونے والی فوج پر حملہ کر دیا اور تیمور ملک کے ارد گرد گھیرا ڈالنے والی صفوں کو درہم برہم کرتا ہوا اس کی فوج کے ساتھ جا ملا۔ جب شام کی بڑھتی ہوئی تاریکی میں کسی کو دوست اور دشمن کی تمیز نہ رہی، جلال الدین ایک طرف زوردار حملوں سے میدان خالی کرتا ہوا قریباً 8000 سپاہیوں کے ساتھ وادی سے نکل گیا، لیکن چنگیز خان کے حکم سے تاتاریوں نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ رات کے وقت اس کے کئی سپاہی گھوڑے زخمی ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور کئی بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئے اور بعض نے مایوسی کی حالت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح تک اس کے ساتھ صرف 6000 سپاہی رہ گئے۔ طاہر کے ساتھیوں میں سے اکثر شہید ہو چکے تھے۔ عبدالعزیز اور موسیٰ کو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے میدان میں گرتے دیکھا تھا۔ چند دن تک تاتاری سائے کی طرح جلال الدین کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ وہ لڑتا بھیڑتا دریائے سندھ کے کنارے جا نکلا۔ ایک صبح جلال اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو 3 اطراف سے تاتاریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف سے تقریباً 30 فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ چنگیز خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے۔ چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کچھ ساتھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے۔ تاتاریوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا، سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا، سلطان معظم، اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ سلطان نے جواب دیا، اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا۔ جاؤ اس ڈاکو سے کہو کہ میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دوں گا۔ طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا، یہ محلب بن داؤد تھا۔ چنگیز خان نے چند دوستوں کو حملے کا حکم دیا۔ جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتاریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے۔ جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ سلطان نے تیمور ملک سے کہا، تیمور، قدرت نے ہمیں آگے اور پانی میں ایک شے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تیمور ملک نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگے کے شعلوں کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوں گی۔ بہت اچھا، میں رہنمائی کرتا ہوں، تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو۔ سلطان نے بھاری زرہ اتار کر پھینک دی، گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڑ لگا دی۔ تیمور ملک نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دے دیا۔ جب اپنی باری آئی تو تیمور ملک کی نگاہ طاہر پر جا پڑی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا۔ اس کی زرہ میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفادار نوکر زید نیزے کے ساتھ 2 تاتاریوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تیمور ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی۔ دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا۔ اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے۔ تیمور ملک نے طاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا اور خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی۔ عبد الملک دریا کے کنارے تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا، لیکن جب طاہر کو تیمور کی حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی۔ جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا۔ جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے، لیکن جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو، اور مبارک ہیں وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتے ہیں۔ چنگیز خان کے بعض سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے کہا، یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں۔
تیمور ملک نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی زرہ کھولی، زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا، طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا۔ دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کے پیا ہے۔ قریباً 700 سپاہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جا ملے۔ سلطان نے ارد گرد کی بستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان نمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ چند دنوں میں اس کی فوج کے منتشر سپاہیوں کی چند اور ٹولیاں بھی اس سے آ ملی۔ چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کی اور ایک تجربہ کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کو فوج دے کر دریا پار پہنچا دیا۔ جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کو رخ کیا۔ تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے۔ وہ ملتان، لاہور اور شاہپور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے۔ واپسی پر پشاور کو تباہ و ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند کا رخ کیا۔ افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کروا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحیرہ خضر تک تمام اسلامی ممالک پر تاتاریوں کا تسلط ہو چکا تھا۔ افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں۔ صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ملک تھا۔ فوج عالم اسلام کی مدافعت کا آخری قلعہ مسمار ہو چکا تھا۔ پشاور کے قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جو امین کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے۔ تقشی خاندان کا وہ آخری چشم و چراغ جس کی مملکت چند برس کوہ البر سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی، ایک بے خانمہ مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت میں دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہیں تھی۔ جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا۔ عین الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ سلطان التمش نے ان کے ساتھ 3 ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا۔ اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن ارکان وفد میں سے طاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا، ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں۔ ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا۔ ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں۔ تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اگر تاتاری یہاں گھس آئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملیں۔ ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام بھیج دے کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقیناً ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں۔ اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے، لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے۔ پچھلے دنوں تاتاریوں کے چند دستے دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے۔ عین الملک نے ہمیں تانا دیا ہے کہ ہم تاتاریوں سے خوفزدہ ہیں۔ ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی رعیت سے مطمئن نہیں۔ طاہر نے پوچھا، تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹھہرنا منظور نہیں؟ نہیں، آپ نے ہمیں غلط سمجھا۔ اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہ کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنے خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کی اعانت کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کی بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھونپ دے گا۔ ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار پھر کھو کر بھی دوبارہ حاصل کر سکیں گے، اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان کو بھی کھو بیٹھیں۔